بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی ناظرین کو میرا سلام۔ اسلامی حکومت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اسلامی حکومت میں اب سارے فیصلے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر ہوتے۔ تمام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے۔ مدینہ میں لگ بھگ سبھی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ مدینہ میں اسلامی حکومت بن جانے سے مکہ والوں کو خوف ستانے لگا کہ اگر اسلامی حکومت آگے چل کر مضبوط ہو گئی تو آگے ہم لوگوں کو کافی خطروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ان لوگوں نے مکہ سے مدینہ جا کر مسلمانوں کو اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا، اور جو مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے تھے تو مکہ میں ان کے سامانوں کو ابو جہل، ابو سفیان ملک شام کی طرف لے جا کر بیچنے والا تھا۔ اس بات کی خبر قاصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دے دی۔ ملک شام کا راستہ مدینے کی طرف ہو کر گزرتا تھا۔ تب صحابہ کرام نے سوچا جب ابو سفیان ادھر سے مال لے کر گزرے گا تو ہم اپنا سامان واپس لے آئیں گے، مگر ابو سفیان بڑا ہی چالاک شخص تھا۔ وہ دوسرے راستے سے نکل کر ملک شام کی طرف چلا گیا اور مکہ والوں کو خبر بھجوا دیا کہ محمد بن عبداللہ اور اس کے ساتھی سامان لوٹنے آئے تھے، جس سے مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ ناراض ہو گئے۔ ادھر مدینہ والوں کو خالی ہاتھ واپس مدینہ آنا پڑا۔ ملک شام جا کر ابو سفیان نے خوب تجارت کی، کافی پیسہ کمایا۔ اب ادھر مسلمان اسی انتظار میں تھے کہ جب ابو سفیان واپس لوٹے گا تو ہم اس کا سامان لوٹ لیں گے۔ پھر ابو سفیان دوسرے راستے سے مکہ پہنچا اور مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے کہ چلو ہمارا مال نفع کے ساتھ بک گیا اور ہمیں ہمارا دام مل گیا۔ ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسے کہاں چین پڑنے والا تھا۔ ابو جہل نے سبھی مکہ والوں کے کان بھرنے لگا، انہیں بھڑکانے لگا کہ محمد بن عبداللہ نے مکہ کے قافلے کو روکنے کی ہمت کیسے کی، اب محمد بن عبداللہ پر حملہ کریں گے۔ ان لوگوں نے جنگ کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ اب یہ لوگ باز نہیں آئیں گے اور اب ان دشمنوں سے جنگ کرو۔ مکہ والوں نے جنگ کے لیے 1000 سے زیادہ بہادروں کو جمع کیا۔ ان کے لیے تیر، کمان، تلوار، نیزے، گھوڑے اور لڑائی کے دوسرے انتظام ہر کچھ ان کے پاس موجود تھا، اور جنگ کے لیے مدینہ کی طرف بڑھے۔ پیارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تیاریوں کی خبر ملتی رہتی۔ جب آپ نے یہ سنا کہ مکہ والے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیا۔ یہ کل 313 تھی۔ ان کے پاس جنگ کے سامان بہت کم تھے، نہ تیر کمان، نہ تلوار، نہ بھالا، نہ نیزے تھی۔ کھانے پینے کا سامان بھی بہت کم تھا۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھروسے آگے بڑھے۔ بدر کے میدان میں جا کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کی فوج آمنے سامنے ہوئی۔ جب نبی نے مکہ والوں کی فوج کو ہتھیاروں سے لیس اور جنگلی گھوڑے کی قطاریں دیکھیں، آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جو لوگ واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس لوٹ جائے، مگر آپ کے صحابہ نے کہا
کہ اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں جو اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جنگ کرے، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ صحابہ کے بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہوئے اور آپ نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تو نے مجھ سے فتح کا جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر دے۔ اے اللہ، مجھے وہ فتح عطا کر جس کا وعدہ مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ، مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر ختم ہو گئی تو پھر تیری اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ آپ کے پیچھے کھڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ سے لپٹ گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، بس آپ پریشان نہ ہوں، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ حضرت جبرائیل نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ میرے رسول، میں 3000 ایسے فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا جو آگے پیچھے لگاتار اترتے رہیں گے، اس لیے مسلمان کی جماعت کم ہونے سے نہ گھبرائیں۔ آج اسلام کے دشمن ہاریں گے اور پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ یہ خوشخبری مسلمانوں کو سنائی گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں نے آپ کے لیے ایک جگہ چھوٹا سا کھجور کے تنے کا چھپر بنا دیا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گئے اور لڑائی کی تمام انتظامات کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر آپ کی پہرے داری کے لیے کھڑے ہوئے۔ لڑائی شروع ہوئی تو دشمنوں کا پورا زور اور دباؤ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا تھا۔ قریشیوں نے آگے بڑھ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر ان کو پیچھے کر دیتے۔ جنگ بدر میں حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مار گرایا اور بڑی بہادری سے لڑے، لیکن حضرت علی کا کہنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب پیارے رسول کے ساتھی ادھر ادھر لڑنے میں ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تو اس سمے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اکیلے دشمنوں سے مقابلہ کرتے اور نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی ہر وار سے بچاتے۔ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام کی دشمنوں کے فوج میں شامل تھے۔ عبد الرحمن نے ایک بار میدان میں آواز لگائی کہ کون مسلمان مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ عبد الرحمن کی اس بے ادبی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اس بے ادب کو سزا دینے کے لیے مجھے اجازت دی جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اس جنگ کا انجام یہ ہوا کہ دشمنوں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، ان میں ابو جہل، ابو امیہ بن خلف اور عتبہ جیسے لوگ تھے۔ 70 بڑے بڑے سردار پکڑے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جن لوگوں نے جس سردار کو پکڑا ہے وہ اسے اپنا غلام بنا لیں اور ان کے مال کو خود میں بانٹ لیں۔ مکہ کے سرداروں کے مارے جانے اور پکڑے جانے سے باقی دشمن بھاگ کھڑے ہوئے
اور مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ بہت سی جنگیں اور ہوئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کو بچاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں دے کر پیارے رسول کا ساتھ دیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ روم کے بادشاہ سے اسلام کا مقابلہ ہونا تھا۔ روم کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ روم کے بادشاہ کے پاس فوج بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت روم سے مقابلہ کرنا آسان بات نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھروسے پر مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو کچھ اللہ کے راہ میں اس وقت دے سکتا ہے وہ جمع کر سکتا ہے۔ پیارے نبی کے پیارے ساتھیوں نے خوب دل کھول کر دیا۔ کسی نے پیسے دیے، کسی نے گھوڑے دیے، کسی نے ہتھیار دیے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ دن رات مزدوری کرتے، پھر جو کچھ مزدوری میں ملتا اس میں سے اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے رکھ لیتا اور باقی نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیتے۔ حضرت علی نے تو اس موقع پر اپنا گھر کا آدھا سامان لا کر دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ جب یہ سارا سامان نبی کو دیا تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، بال بچوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مسلمان کی لڑائیاں اکثر ہوتی رہتیں۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا جب نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کے پاس گئے، انہیں سمجھایا، پھر ان کو ساتھ لے کر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چلا آتا۔ اس کے بعد ابو قحافہ مسلمان ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت پیارے رسول کے ساتھیوں نے کیول ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ایک اکیلے ایسے صحابہ تھے جن کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ثم آمین۔ پیارے ناظرین، آگے کی باتیں کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حاضر اور ناظر ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔